کل میں اپنے کلینک میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، ینگ سے تھے، تو آ کے انہوں نے کہا کہ جی مریضوں والی کرسی پہ بیٹھ کے میں نے پوچھا بتائیے کیا مسئلہ ہے. وہ کہہ لیں گے جی میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ٹاپک دینے آیا ہوں کہ اس ٹاپک پر آپ نے ویڈیو بنانی ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، اور وہ بعض کا اتنا بہت ہی پرسنلائز ٹاپکس ہوتے ہیں، اور پھر میں ان کی بات سن لیتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت ہے اس کی. لیکن اس بچے نے جو بات کی نا، ان کی عمر تھی تقریباً کوئی 23-24 سال. اس نے شروع یہ کہا کہ میں نے 16 سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا، اور مجھے یہ گلٹ ہے کہ میں نے گھر کیوں چھوڑ دیا، اور میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ اس کی میں بات سنوں. تو اس نے یہ بتایا کہ جب وہ بچہ تھا نا تقریباً 2 سال کا، تو ان کے والدین کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں اس بچے نے کہا کہ جو مجھے بعد میں سارا سمجھ میں آیا تو اس میں میری ماں کا قصور تھا. میری ماں جو ہے وہ کسی اور شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو اس نے پھر میرے والد صاحب سے لڑ جھگڑ کے تو طلاق لی، اور انہوں نے ایک اور شادی کر لی. اور جس کے بعد یہ ہے کہ میں اکیلا ہو گیا. میرے والد صاحب نے فوراً ایک اور شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ جو ان کی دوسری امی آئیں تو انہوں نے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا بقول اس بچے کے. اسے لگا ان کے اپنے بچے ہو گئے، تو وہ سم ہاؤ وہ اپنی ماں کے پاس پھر کہیں شفٹ ہوگا. مجھے ڈیٹیلز اس کی یاد نہیں. وہاں جب پہنچا تو اتنی دیر میں ان کی ماں کی اس کی موجودگی میں دوسرے خامد سے بھی لڑائی ہو گئی، اور انہوں نے ان سے طلاق لے کے ایک تیسری شادی کر لی. تو اس طرح کے کمپلیکیشنز اسٹوری. اور وہ بچہ جو ہے وہ بالکل جسے شٹل کاک کہتے ہیں نا، وہ بن گیا. کبھی وہ ادھر. اچھا مزدار بات یہ ہے کہ ان کے والد کے پاس بہت جائیداد، وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے، اور آہستہ بیچارہ رول ہوتا ہوتا ایک وقت میں وہ اس سچویشن میں آیا کہ اس کے ستیلے بھائی وغیرہ جو اس سے چھوٹے تھے وہ تقریباً ان کے نوکروں کی طرح ان کا کام کرتا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ میں بہت سینسٹیو تھا، اور مجھے سمجھ بھی آتی تھی مگر میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی. اور کبھی کبھی میں گھر کے کام کرتا تھا، وہ اسکول وغیرہ جاتے تھے، وہ گھر کے کام کرتا تھا، تو میرے چھوٹے بہن بھائی آ کے نا ان کی ماں کہتی تھی کہ یہ تمہیں ستیلی، کہ تمہیں اس نے صحیح کام نہیں کیا، تو میرے پہ تھپڑ بھی مارتے تھے کہ تم کام کیوں نہیں کرتے. لیکن میں چپ کر کے کرتا رہتا. تو خیر اس کے اندر بہت ساری لمبی چوڑی اور بھی بہت ساری سوشل باتیں تھیں، بہت سے ٹوسٹ تھے اس سٹوری میں. لیکن آخر کار وہ بچہ جو ہے وہ 17 سال کی عمر میں اس نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ میں گھر کو چھوڑ کے چلا جاؤں. اچھا چونکہ وہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ایسی ہوں جو وہ بتانا نہ چاہتا ہو، یا یہ ہے کہ اس میں اس کا بھی قصور ہو. لیکن ایک 2 سال کے بچے کا کیا قصور ہوگا جب وہ چھوٹا سا تھا. تو اس سارے میں جو نٹ شیل مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ بچہ بیچارہ جو ہے نا وہ حالات کا وکٹم بنتا رہا. لیکن وہ ایک کافی سٹرونگ آدمی بچہ تھا. تو 17 سال کی عمر میں آ کے اس نے کسی طریقے سے ایک جگہ پر کہیں ریسٹورنٹ میں کام کرنا شروع کر دیا، پھر اس نے کہیں اور چیزیں بیچنی شروع کر دیں، پھر کچھ اور کر دیا. کرتا 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 اس نے BA کر لیا، اور BA کر کے ایک فرنچائز جو ریسٹورنٹ ہے بڑا والا، اس کے اندر پھر اب وہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اور اب وہ اس گلٹ میں تھا کہ میں گھر سے کیوں بھاگ کے آیا. اور وہ بھی اتنا بیچارہ سینسٹیو تھا. تو میں نے کافی دیر بات کرے کہا، میں نے کہا نہیں آپ بیٹا ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہو، اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ ان حالات کے اندر بالکل ٹھیک تھا، اور آپ نے اپنی زندگی بنائی ہے، اور انشاءاللہ آپ محنت کریں گے. اب وہ بقول اس کے 25-30 ہزار اس کی تنخواہ تھی، اور وہ اب آہستہ آہستہ آگے بھی اس میں گرو کر رہا تھا، اور اکیلا آبویسلی رہ رہا تھا. تو میں اس سے صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور وہ شادیاں کسی وجہ سے نہیں چل سکتی. تو اس میں ہمیں شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ بھئی آپ اپنا بریک کر لیں. اور جب آپ ایک جوانی میں کسی کا طلاق ہو جائے، سیپریشن ہو جائے، تو یہ بھی حق ہے کہ وہ کوئی اور شادی بھی کر لے. اس سلسلے میں یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ جو آپ کے بچے ہیں نا وہ ریئل سفرر ہیں. اور جو ایک بروکن فیملی کے بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اندر جو محرومی آتی ہے، اور
والد کے بغیر والدہ اگر پال رہی ہے اور والدہ کے بغیر اگر والد اس کیلے کو پال رہا ہے تو کبھی بھی اس گیپ کو پورا نہیں کیا جا سکتا. جیسے ایک آدمی ہے نا, اس کا ایک ہاتھ نہ ہو اور ایک ہاتھ سے ہی وہ زندگی گزار رہا ہو, جس کی ایک ٹانگ نہ ہو وہ ایک ٹانگ سے زندگی گزار رہا ہو, جس کی ایک آنکھ نہ ہو وہ ایک آنکھ سے زندگی گزار رہا ہو, تو ٹھیک ہے زندگی تو گزر جائے گی, لیکن وہ جو ہینڈی کیپ ہے اور وہ جو ڈسیبلٹی ہے وہ لائف میں ساتھ چلے گی. اور یہ لڑکا تو بڑا اسٹرانگ تھا جس نے اپنے آپ کو ول پاور کے ساتھ ایک ڈیولپ کر لیا. تو اس نے مجھے یہ کہا, اور میں آبویسلی اس کی پرائیویسی ہے تو میں کوئی نام مقام شہر کسی کا بھی ذکر نہیں کر رہا, تو اس نے کہا کہ جی آپ نا ان والدین کو نا میری طرف سے نا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس نے کہا یہ پیغام دیجیے گا کہ جب آپ آپس میں لڑ رہے ہوں نا اور جب آپ آپس میں بریک کر رہے ہوں تو آپ نا ان بچوں کے بارے میں ضرور دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا مینجمنٹ کرنی ہے. اس نے کہا جی جو مرضی مینجمنٹ کر لیں ان کی, کوئی نہ کوئی کر لیں. اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ فرض کریں اتنی ناگزیر حالات ہے کہ دو لوگ آپس میں نہیں رہ سکتے, تو اپنی اس پرائرٹی لسٹ میں جس میں آپ نے اپنی انا بچانی ہے, اپنی عزت بچانی ہے اور یہ کہنا ہے کہ میرا دل ٹوٹتا ہے اور میری بے عزتی ہوتی ہے, اس سارے میں وہ جو انسانیت کا فیوچر آپ کے بچوں کی شکل میں وہاں موجود ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پلاننگ آپ کو کرنی چاہیے. اور اسی ضمن میں چونکہ پیرنٹنگ ہمارا ایک موضوع ہے مستقل, اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ ایکسٹریم صورتحال ہے نا, لیکن اگر ایکسٹریم صورتحال نہ ہو اور لڑائی جھگڑا گھر میں ہو رہا ہو, میاں بیوی لڑ رہے ہوں اور گھر میں چھوٹے بچے ہوں, خاص طور پر 10 سال سے کم عمر کے بچے اگر گھر میں ہوں, تو آپ مہربانی کر کے اپنی لڑائی کو نا بچوں کے سامنے بالکل نہ ظاہر ہونے دیں. آپ کو بہت لڑائی آئی ہوئی ہے نا, تو آپ کہیں جی بیٹا ہم ذرا ایک ضروری بات کریں, تو دوسرے کمرے میں جا کے نا لڑ لیں آپ, لیکن بچوں کے سامنے والد اور والدہ ایک یونٹ کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. جو فیصلہ کرنا ہے بچوں کے سلسلے میں وہ دونوں ماں باپ کا ایک فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر لڑائی جھگڑے بچوں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ, اذیت ناک, خوفناک بات کوئی نہیں ہوتی کہ ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور خاص طور پر یہ بات 10 سال سے کم عمر کے بچوں والے والدین کے لیے تو بہت, کیونکہ اس وقت بچوں کا ایک ہیبٹ پیٹرن اور تھاٹ پروسیس جو ہے اس کی پیٹرن بن رہے ہوتے ہیں اس کے, تو اس میں وہ جو ساری کے سارا ٹرموائل ہے, سارا کا ساری جو وہ بد نظمی ہے, وہ ساری ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن کے اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ میں کہنا چاہتا تھا. اور اکثر شادی شدہ لوگوں کے آپس میں, خاص طور پر اس ماڈرن زمانے میں جس میں خاتون جو ہے وہ بھی کہتی ہے میرے رائٹس ہیں, مجھے بھی ایک جو نا حقوق نسواں, اور مرد بھی کہتا ہے کہ جی میرے بھی رائٹس ہیں, تو اس حقوق کے چکر کے اندر نا ہم اپنے فرائض بھول جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض جو ہے وہ ہمارے بچوں کی نگہداشت ہے. تو یہ جو میں نے گفتگو کی ہے میں اس نوجوان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کا یہ پیغام پہنچانا میرے پاس امانت تھی کہ جو میاں بیوی والدین یعنی بچوں کے آپس میں لڑتے ہیں تو یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کی اس آگ سے کھیلنے کے آپ کے اس آگ سے کھیلنے کے جو چھینٹے اڑتے ہیں نا, جو چنگاریاں جاتی ہیں نا, وہ بہت ہی معصوم دامنوں پر جا کر گرتی ہیں. اس بات کا خیال رکھیے گا.